اسلام کے فرائض میں سے، اسلام کے بتائے ہوئے فرائض میں سے ایک فریضہ جہاد ہے۔ فریضہ جہاد، جب تلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے فریضہ جہاد پہ عمل کیا، امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فریضے پہ عمل پیرا رہی، تو اللہ جل شانہ نے ان کو عروج دیا، آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران رہے۔ لیکن جب انہوں نے جہاد کو چھوڑا، موت کا خوف ان کے دل میں اتر آیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی حوث ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ ذلیل و رسوا ہونے شروع ہو گئے، مغلوب ہونے شروع ہو گئے۔ تو ہر دور میں کسی نہ کسی سطح پر کچھ اہل حق نے علم جہاد کو بلند رکھا، علم جہاد کو بلند رکھا اہل حق نے ہر دور میں۔ تو آج کے دور میں اس وقت جہاد کا فریضہ مسلمانان فلسطین ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہر آدمی کا، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کا، ہر کلمہ گو کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ کیفیت نہیں تو وہ سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں، سمجھ لے اپنے آپ کو کہ میں مومن نہیں ہوں۔ کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ میں جہاد کروں گا، میں قتال کے لیے جب مجھے موقع ملے گا تو قتال کے لیے میں عملی میدان میں نکلوں گا۔ تو اگر عملی میدان میں نکلنے کی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہوں، تو پھر مالی تعاون کیا جائے۔ اگر مالی تعاون کے بھی ذرائع نہ ہوں تو پھر مجاہدین کے لیے دعا کی جائے۔ تو آج اس دور میں، اس وقت میں اہل فلسطین، اہل غزہ کے لیے میں اپنی تمام مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد غازیان غزہ کے لیے، مجاہدین فلسطین کے لیے دعا کریں۔ اس دعا کے الفاظ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ جل شانہ ہر زبان سمجھتے ہیں، تو اپنے الفاظ میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، فارسی میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، جس زبان میں چاہے ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن ایک مخصوص الفاظ ہیں، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مجاہدین فلسطین کی مدد مانگیں۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اس طرح خوب دعائیں کریں اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے۔ اللہ جل شانہ آپ کی جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔